بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے سحر کے ساتھ میں ہوں قاسم عباس عباسی۔ قرآن سیریز پر ہماری ویڈیوز چل رہی ہیں 30 دن 30 پارے۔ آج پارہ نمبر ہے 18واں۔ اللہ رب العالمین نے اس سپارے کے اندر سب سے پہلے مومنین کی خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ مومن لوگ کن کن چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں اور کن کن چیزوں کو اپناتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس سپارے کے اندر کھل کر بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری چیز اس سپارے کے اندر بیان کی گئی ہے وہ انسان کی تخلیق ہے، کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے کیوں تخلیق کیا، کیسے تخلیق کیا اور اس کے تخلیق کے مقاصد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کی دعوت ہے، اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جو چیز بیان کی ہے وہ دنیا کی حقیقت ہے، کہ یہ جو دنیا ہے جس کے اندر ہم زندگی بسر کرتے ہیں، اس کی حقیقت ہمارے رب کے سامنے کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سورۃ النور ہے۔ سورۃ النور کے اندر بہت ساری چیزوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے زنا کی سزا ہے، زنا کی حدود جو ہمیں ملتی ہے وہ بھی 18ویں سپارے کے اندر ملتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر کوئی آدمی کسی پر تہمت لگا دیتا ہے تو اس تہمت لگانے والے کی سزا کیا ہوگی۔ اس کے بعد واقعہ افک ہے۔ واقعہ افک سے مراد جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ان پر جس وقت واقعہ افک یعنی جھوٹ باندھا گیا تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب قرآن حکیم میں کیا دیا، یہ بھی اس سپارہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سپارے کے اندر جو چیز بیان کی ہے وہ گھروں میں داخل ہونے کے آداب ہے، کہ آپ گھروں میں کس طرح داخل ہوں گے۔ پھر اسی طریقے سے پردے کے احکامات وہ بھی اس سورہ کے اندر ہے۔ اور پھر کون سے ایسے 3 اوقات ہیں جس میں گھر والے بھی جس وقت گھر کے اندر داخل ہوں گے تو وہ اجازت طلب کریں گے، چاہے وہ بچے ہی کیوں نہ ہو۔ آئیں ذرا تفصیلاً چلتے ہیں ان موضوعات کی طرف۔ سب سے پہلے مومنین کی کامیابی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مومنین کے کردار کے بارے میں کہی گئی ہیں، کہ مومن آدمی کامیاب ہونے والا جو مومن ہے وہ کون ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نماز پڑھنے والا ہے۔ اور نماز کیسے؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ پھر وہ برائی سے بچتا ہے، وہ جھوٹی باتوں سے بچتا ہے، وہ تہمت سے بچتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے۔ یہ ساری وہ خصوصیات ہیں جو مومنین کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مومن بوقت جس وقت آئے اس پر اللہ رب العالمین کی طرف، اور جس وقت اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش اور پکڑ آئے تو وہ چیخنا اور چلانا سٹارٹ کرتے، وہ زبان درازی کرنا سٹارٹ کرتے۔ مومن وہ ہے کہ جو صبر و استقلال، صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر لوگوں کے سامنے کھڑا رہتا ہے، اور ہر ایک چیز کو یہ کہتا ہے کہ اس کے رب کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے۔ مومن اصل میں وہی ہے کہ جو اپنے کردار کو سب سے بلند رکھے اور سب سے پاکیزہ رکھے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی زندگی گزاری مشرکین کے درمیان، اس کے بعد اعلان نبوت کیا۔ اور جس وقت اعلان نبوت کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا، کہ میں نے زندگی کے 40 سال تم میں گزارے ہیں، ہاں لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ میری زندگی کو تم نے کیسا پایا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک آدمی نے کہا کہ ہم نے آپ کو صادق و امین پایا ہے، آپ سے سچا، آپ سے بڑا ایمانت دار ہم نے نہیں دیکھا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ پیش کی۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگے گئے، جس طرح آپ کو جادوگر بھی نعوذ باللہ کہا گیا، آپ کو یہ کہا گیا کہ یہ سب سے بڑے کاہن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کا جو دماغ ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ آپ پاگل ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آپ کے کردار پر کبھی کسی نے بات نہیں کی۔ جب نجاشی کے دربار میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے بارے میں پوچھا گیا، حالانکہ بدترین مخالف تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے یہی کہا کہ وہ ہمیشہ سچ ہی کہتے ہیں، ہمیشہ امانت دار ہی رہے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کردار، یہی مومنین کو اپنانا ہے۔ مومن لوگ وہ ہیں جو اپنے کردار پر محنت کرتے، اپنے کردار پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ وہ معاشرے میں زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ چاہے ان کی زبان ہو یا ہاتھ، چاہے ان کے پاؤں ہو،
ان سے تمام دوسرے احباب کیا ہوتے ہیں؟ محفوظ ہوتے ہیں۔ اصل مومنین کی یہی نشانی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جو انسان کی تخلیق اللہ رب العالمین نے مٹی سے کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں متعدد جگہ ارشاد اس چیز کا فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے بعض اوقات یہ بھی فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک غلیظ نطفے سے پیدا کیا۔ جس وقت انسان بعض اوقات کیا کرتا ہے؟ غرور و تکبر کے اندر مبتلا ہوتا ہے، جس وقت وہ اپنی آن بان اور شان دکھانا چاہتا ہے، اس وقت قرآن حکیم اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو اپنی شان بیان کرنا چاہتے ہو، تم غرور و تکبر کے اندر مبتلا ہو، حالانکہ تم اپنی حقیقت کی طرف دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا۔ وہ جمع ہوا خون کا وہ لوتھڑا کہ جس پر اللہ نے جان ڈالی اور مجھ اور آپ جیسا انسان بن گیا۔ تو یقیناً ہمیں اس پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے، انکساری کے ساتھ اس کی مخلوق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ حقیقت میں انسان کی کیفیات ہے۔ وہ کہا تھا نا، مجھے لگتا ہے غالب کا یہ شعر ہے کہ اس نے کہا تھا کہ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو یہ جو انسانیت ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے اندر جس وقت انسانیت آئے گی، اور یہ جو قرآن و حدیث ہے، یہ جو مومنین کی صفات ہے، یہ ساری کی ساری وہ صفات ہے جو آپ کو ایک اچھا، اکمل اور با اخلاق انسان بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو اللہ رب العالمین نے دنیا کی مثال پیش کی، اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اس دنیا کی حقیقت میرے سامنے مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اور جو لوگ اہل دنیا والے ہیں، جو دنیا کو پسند کرتے ہیں، اللہ دنیا کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے ہمیں یہ چیز فرما دی کہ بے شک میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ رب العالمین آپ نے ہمیں کس چیز سے خریدا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارا سودا جنت کے بدلے کیا ہے۔ تو اب میرے سامنے تم نے جو اعمال کرنے ہیں وہ نیک اعمال کرنے ہیں، اور میری بارگاہ میں جس وقت تم پہنچو تو نیک اعمال کے ساتھ پہنچو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سورۃ النور ہے، دیکھیں اس میں سب سے پہلے زنا کی حد بتائی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں پھر ان افراد کے جو شادی شدہ ہیں اگر وہ زنا کرتے ہیں تو ان کے کیا کیا سزا و جزا ہے وہ قرآن نے بیان کی۔ جس طرح الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت غیر شادی شدہ وہ زنا کرتا ہے، قرآن کہتا ہے اس کو 100 کوڑے لگواؤ۔ لیکن اگر کوئی شادی شدہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کی حد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اسے رجم کیا جائے گا، پتھروں کے ساتھ ساتھ پتھروں کی واروں سے اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی آدمی وہ زنا کے قریب نہ جائے۔ سب سے بڑا گناہ ہے، نسلیں تباہ کر دیتا ہے، یہ وہ گناہ ہے جو معاشرے کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل نہ فرما دے۔ تو ڈریے اس وقت سے کہ جس وقت اللہ ہمیں برہنہ لباس کھڑا کر کے یہ